ہیں حیات شہداء کے، روئے وہ جو منکر ہیں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حاضرین محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلام کا یہ پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ، یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے تعلق سے ارشاد نبوی ہے، شہر اللہ المحرم، یعنی یہ مہینہ محرم کا یہ اللہ رب العزت والجلال کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کی خصوصیت اس ارشاد نبوی سے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے اور واقعات، دوسرے اور جو چیزیں ہیں اس مہینے سے متعلق وہ تو الگ چیز ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی شہر اللہ المحرم، کہ یہ مہینہ محرم کا یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس مہینے کا تعلق اللہ سے ہونے کے بعد اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کا احترام اور بڑھ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کو اشہر حرم کے اندر رکھا ہے، یعنی جو احترام والے 4 مہینے ہیں، سال کے پورے 12 مہینوں میں سے جو احترام والے ہیں، جس میں لڑائی جھگڑا اللہ کے نبی کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے اللہ رب العزت والجلال نے منع فرمایا تھا، یعنی جس لڑائی جھگڑے کو جائز طریقے سے اسلام کے علو مرتبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو جنگ و جدال کیا جاتا تھا، اس لڑائی اور جھگڑے کو بھی اللہ رب العزت والجلال نے اس مہینے کے اندر، یعنی محرم الحرام کے مہینے کے اندر منع فرمایا تھا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت خصوصیتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے اور اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت جو میدان کربلا کے اندر 10 محرم الحرام کو واقع ہوئی ہے، ان تمام واقعات کی وجہ سے یہ مہینہ اور اپنے اندر عظمت کو لے لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدبخت انسان ابو لولو مجوسی نے قتل برچہ مار کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے اسی محرم کے مہینے کے اندر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 10 محرم کی تاریخ، یہ محرم کا مہینہ یہ اس لیے اتنا زیادہ اہمیت اور فضیلت والا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت واقع ہوئی اسی مہینے کے اندر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کی بات برحق ہے، لیکن یہ مہینہ، یہ محرم الحرام کا جو مہینہ جس کو آج ہم اور آپ غم کا مہینہ شمار کرتے ہیں، صرف حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے، میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مہینے کی عظمت، اس مہینے کا وقار، اس مہینے کا احترام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی تھا، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آج تک اس مہینے کا احترام و وقار باقی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کے ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کوئی چھوٹی موٹی شہادت نہیں تھی، کوئی معمولی انسان کی شہادت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، حضرت حسن اور حضرت حسین سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر پیار کرتے تھے، اس قدر محبت کا اظہار کرتے تھے کہ
کبھی کبھار نمازوں کے اندر اگر حضرت حسن اور حسین آ جاتے، آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر زیادہ محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے تھے کہ سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسین کوئی ایسے انسان نہیں ہے، یہ نواز رسول ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی گردن تو کٹا دی، لیکن سر اپنی گردن کو جھکانا گوارا نہیں کیا۔ گردن تو کٹ گئی لیکن اسلام کے واسطے اپنا سر بھی گناہ ہوا، یعنی اسلام کے واسطے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے سر کو کٹانا گوارا کیا، لیکن سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے کا الگ الگ طریقہ اختیار کر چکے ہیں۔ کوئی الگ طریقہ، کوئی جو سمجھ میں آتا ہے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا، جو بھی طریقہ صحابہ اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہوگا، جو بھی طریقہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کے خلاف ہوگا، وہ طریقہ اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے، وہ مروجہ طریقہ ہو سکتا ہے، وہ اپنا بنایا ہوا طریقہ ہو سکتا ہے، اپنا رائج کیا ہوا طریقہ ہو سکتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج اللہ کا شکر ہے کہ جو حضرات ابھی تک سکوت اختیار کر لیتے تھے مروجہ تعزیہ داری، مروجہ ماتم النوحہ خانی کے اوپر، اللہ کا شکر ہے آج وہ بھی علماء، یعنی علماء بریلوی، ان کا بھی فتویٰ یہ ہے کہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے، مروجہ جو رسم و رواج ہے، جو مروجہ تعزیہ داری 10 محرم الحرام کو یہ جو چیز کی جاتی ہے یہ بالکل حرام ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی فتاوی رضویہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ مسئلہ کہ امام صاحب اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے؟ میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ ہے، یہ فتاوی رضویہ کی عبارت ہے، تعزیہ اور اس سے متعلقہ بدعات کے متعلق مسئلہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسئلے کے بارے میں کہ تعزیہ کا بنانا اور دیکھنا، ان پر دل سے معتقد ہونا، اہل سنت والجماعت کو یہ عمل کرنا چاہیے یا نہیں؟ کسی نے امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ سے یہ سوال پوچھا تھا، تو حضرت اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں، الجواب باللہ والتوفیق، تعزیہ رائجہ، یعنی جو تعزیہ داری اس وقت چل رہی ہے، جو مروجہ تعزیہ داری ہے، یہ بدعات سیئہ ہے۔ بدعات سیئہ، سیئہ کے معنی ہوتے ہیں بری، یعنی قباحت والی بدعت۔ ایک تو بدعت ہوتی ہے اور اس میں بدعت بری بدعت، یعنی اس سے زیادہ اس میں وہ چیز آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ اس کے اندر منحوسیت، اس سے زیادہ اس کے اندر کراہت، اس سے زیادہ اس کے اندر ناپسندیدگی یہ چیز آتی ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو مروجہ تعزیہ داری ہے یہ بدعات سیئہ، اس کا بنانا، اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور تعظیم و عقیدت، سنت تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت، یعنی اس کا احترام کرنا کہ تعزیہ داری تعزیہ کو لے کے جا رہا ہو، جیسے شیعہ حضرات کیا ہے کہ وہ ان کو چنتے ہیں، تو یہ اس کا احترام کرنا ہوا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، وہ چاہے کسی بھی مسلک کا ہو، علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو یا علماء بریلوی سے تعلق رکھتا ہو، آپ اپنے مسلک کے اعتبار سے پوچھئے، اپنے علماء کرام سے رابطہ کیجئے، ان سے پوچھئے کہ یہ اس بارے میں کیا تعلق ہے، کیا ارشاد ہے، کیا فتویٰ ہے، کیا قول ہے، کیا کرنا ہمیں چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امام احمد رضا خان بریلوی کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر عبارت ہے کہ اس طریقے کی تعزیہ داری یعنی بدعات سیئہ ہے، اس کا بنانا بھی، اس کا دیکھنا بھی، یہ سب عمل جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تعظیم و عقیدت سخت حرام و اشد بدعت، یعنی تعظیم اور عقیدت کرنا، اس کو احترام کی نظر سے دیکھنا، اس کو احترام کی نظر سے بنانا، یہ سب چیز اشد بدعت میں ہے، یعنی سخت بدعت ہے۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ امام احمد رضا خان بریلوی کا قول ہے، ان کی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ عبارت موجود ہے۔ آگے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی
مسلمان بھائیوں کو راہ حق کی ہدایت فرمائے، آمین۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھے کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، آپ اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، مجھ سے کسی کا کوئی تعلق یعنی عمل کے اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں، میرا اتنا فرض ہے، اتنا ضروری ہے کہ آپ کو جو چیزیں ضروری ہے، جو چیزیں غلط ہے اس سے روکا جائے، جو چیزیں صحیح ہے اس کو کرنے کی ترغیب کی جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ خود اندازہ لگائیے، اگر عقل ہے، آپ کے اندر عقل مند ہے، بیوقوفی کی علامت نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ کیا کوئی ماتم اور نوحہ اور مرنے کے اوپر یعنی غم کے اندر ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ آپ ایک سوال کا جواب سنجیدگی کے ساتھ دیجئے گا۔ خدا نخواستہ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے والد محترم کا انتقال ہو، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، تو کیا آپ گوارا کریں گے کہ ان کی میت رکھی ہو، ان کی میت ہو چکی ہو، آپ اس کو دفنانے کے بجائے ڈھول تاشے پیٹیں گے؟ اور وہ بھی اس طریقے سے، اللہ خیر کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کئی ویڈیو میرے پاس بھی آئی ہے، اسی گاؤں کی ہے، میں برا لگے تو معاف کر دیجئے گا۔ اس طریقے سے ڈھول تاشے پیٹے جا رہے ہیں، اس طریقے سے کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ضروری کام ہے، یعنی کوئی طریقہ کام نہیں، کوئی چیز نہیں کہ آگے کہاں جانا، کیا مقصد ہے اس کے پیٹنے کا، ڈھول بجانے کا، تاشا بجانے کا اور تعزیہ داری بنانے کا، تعزیہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ تعزیہ کس لیے بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھیے گا، اگر حسین سے محبت رکھتے ہو، اگر حسین کے نانا سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، پھر میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے، تاریخ جو گواہی دیتی ہے، حضرت حسین کی شہادت کے بعد، حضرت حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت، نہ صحابہ کرام، نہ تابعین، نہ تبع تابعین، نہ علماء کرام، نہ ائمہ مجتہدین، کسی حضرات سے یہ مروجہ تعزیہ داری ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ 800 سال کے بعد، 800 سال کے بعد حضرت حسین کی شہادت کے 800 سال کے بعد یہ مروجہ تعزیہ داری وجود میں آئی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے، بس کسی سے اگر پوچھا جائے تو کہیں گے بھیا باپ دادا کرتے آ رہے تھے، ہم بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ غلط بات ہے، آپ اس کا جائزہ لیجئے، آپ اس کو سمجھیے، اپنے علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھئے کہ بھیا یہ والا کام کیسا ہے، یہ کام کیسا ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر علماء کرام رہنمائی کرتے ہیں تو آپ اس کی رہنمائی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ اور آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، آپ اس کے اندر گوگل پہ جا کر سرچ مار لیجئے، ہر علماء کرام کا، ہر مسلک کا الگ الگ فتویٰ موجود ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج تو صرف مزے کے لیے کیا جا رہا ہے، حضرت حسین کے نام پر ہم ڈھول تاشے بجاتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی میت پڑ جائے تو ہم ڈھول تاشے بجانا گوارا نہیں کر سکتے، کیسے غم مناتے ہیں، کس طریقے کا یہ غم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر حضرت حسین کے اگر محبت کرنے والے ہم ہیں تو حضرت حسین کی شہادت کس طریقے سے ہوئی ہے، کس مقصد کے لیے ہوئی ہے، اس کے اوپر غور کیجئے، اس کو معلوم کیجئے کہ حضرت حسین کربلا کے میدان کے اندر کس لیے گئے تھے، ان کا مقابلہ کس سے ہوا تھا، کیا کیا شکل پیش آئی تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ان سب چیزوں کے بارے میں جتنے ڈھول تاشے بجانے والے ہیں، جتنے تعزیہ بنانے والے ہیں، ان کے پاس ایک رتی کا علم نہیں ہے، صرف رواج کے طور پر، یعنی ہمارے باپ دادا بنا رہے تھے ہم بھی ان کو بنا رہے ہیں۔ اگر پوچھ لیا جائے حضرت حسین کی شہادت کس طریقے سے ہوئی تھی، کس حالت کے اندر ہوئی تھی، میرے دوستوں اور بزرگوں، صرف ماتم کر لینے سے، حضرت حسین کا نام لے لے کر اپنا سینہ پیٹ لینے سے یہ حسین کی محبت نہیں ہے۔ حسین نے جس لیے، حضرت حسین نے جس لیے اپنی گردن کو کٹایا کربلا کے میدان کے اندر، آج ہم وہ عمل کر رہے ہیں، آج ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، سجدوں کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نمازوں میں کیا کیا چیز سنت ہے، کیا کیا چیزیں فرض ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ اور آج ہم حسین کی محبت میں 10 محرم آتا ہے، ہم اپنے
اپنے کپڑے کو چینج کر لیتے ہیں، اپنے اولیاء کو چینج کر لیتے ہیں، ڈھول تاشے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، نمازوں سے ہمارا دور دور تک کا واسطہ نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ غلط بات ہے۔ اللہ رب العزت والجلال حضرت حسین کی محبت ہمیں سب سے زیادہ نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر ہیں۔ اسلام کا پرچم کربلا کے میدان کے اندر انہوں نے سر بلند کیا ہے۔ آج انہی کی دین ہے یہ اسلام ہم تک اور آپ تک دین اسلام صحیح سلامت ہم تک پہنچا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر اسی طریقے سے حضرت حسین پیچھے ہٹ جاتے یا بیعت کر لیتے دشمن کے اوپر، دشمن کے ہاتھ پر، میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ اسلام کو جو سربلندی ملی ہے، جو اسلام کا پرچم آج بلند ہوا ہے کربلا کے میدان سے لے کر آج تک، یعنی جو کربلا کے میدان میں حضرت حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی جان کو نچھاور کر دیا، لیکن سر نہیں جھکایا غیر کے آگے، دشمن کے آگے، اسلام کے دشمن کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا۔ اگر جھکا دیتے خدا نہ خواستہ، میرے دوستوں اور بزرگوں، آج یہ دین، آج اسلام یہ جو دین ہے، مذہب ہم تک جو پہنچا ہے، اس میں حضرت حسین کی جان حضرت حسین کا بہت بڑا یوگدان ہے۔ حضرت حسین کا بہت زیادہ ان کا احسان ہے کہ کربلا کے اندر انہوں نے اپنی جان تو دے دی، اپنی گردن کٹانا گوارا کر دیا، لیکن ہم تو آج سر جھکانا گوارا نہیں کیا۔ آج ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کس راستے پر چلتے ہیں۔ صرف نام لینے سے، حضرت حسین کا نام لینے سے محبت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ نام تو غیر بھی لے سکتا ہے، نام تو غیر مسلم بھی لے سکتا ہے، تو کیا وہ حضرت حسین سے محبت کرنے والا ہے؟ نام تو غیر مسلم بھی لے سکتا ہے، ماتم وہ بھی تو کر سکتا ہے، تعزیہ کاری وہ بھی تو کر سکتا ہے، ڈھول تاشے وہ بھی بجا سکتا ہے، لیکن میرے دوست اور بزرگوں، جس تعلیم کے لیے، جس مقصد کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان کو دی ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مقصد کو سمجھیے۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ دشمن کے آگے، اسلام کے دشمن کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا، سر کٹانا گوارا کر دیا، لیکن سر جھکانا گوارا نہ کیا۔ آج ہم اور آپ یہ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا راستہ کیسا ہے، ہم دین اسلام پر کتنے چلنے والے ہیں، کیا مروجہ تعزیہ داری اور جو چیز رسم و رواج کے طور پر ہے، یہ کر لینے سے حضرت حسین زندہ، حضرت حسین کے دل کو سکون مل جائے گا، ان کی محبت کے ہم دم بھرنے والے ہو جائیں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس تعلیم کو، جس مقصد کے لیے حضرت حسین نے گردن کٹائی، اگر اس مقصد کو، اس تعلیم کو اور اس راستے کو ہم اپنی زندگی کا جزو بنا لیں گے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، حضرت حسین کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہو جائے گی۔ دین اسلام کا راستہ، اس دین اسلام کسی کو سکھاتا ہے، آپ اٹھا کے کسی کو دیکھیے، یعنی کسی سے بھی تعلق رکھنے والے ہو، آپ ان سے پوچھ لیجئے کہ آج کے ماحول کے اعتبار سے، آج کے دور کے اندر یہ جو خرافات، بدعات ہیں، جو رسومات پیدا کی گئی ہیں محرم الحرام کے تعلق سے، یہ سب چیزیں کہاں تک جائز ہے اور کہاں تک ناجائز ہے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت حسین اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرمائے، اور ان کے طریقے سے ہمارے زندگی کا جو طریقہ ہے ان کے طریقے کے اعتبار سے ہو جائے، ان کے راستے کے اعتبار سے، ان کے طریقے کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ ان کی زندگی کے مطابق گزارنے کی اللہ رب العزت والجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔